فوج پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیے کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی۔ آرمی چیف نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل خلیجی اخبار کو خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ہم نے فوج کو غیر سیاسی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر ایک طبقے نے اس فیصلے کو منفی نگاہ سے دیکھا۔ ہم نے فوج کے کردار کو آئینی مینڈیٹ تک محدود کر دیا ہے۔ فوج کے غیر سیاسی ہونے سے پاکستان میں سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا، فوج کے عوام سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی قوتوں کے اختلاف میں پاکستان ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، ہمیں چین اور مغرب کے ساتھ متوازن تعلقات رکھنے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی آج الوداعی ملاقات ہوگی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ شہباز شریف سے آج دوپہر کو ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج لاہور سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے پر اہم پارٹی اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق استعفوں کے اعلان پر عمل درآمد کے لیے عمران خان نے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں چھوڑنے سے متعلق حکمت عملی زیر غور آئے گی۔ نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق آج کے اجلاس میں نون لیگ پی ٹی آئی کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روکنے کے لیے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا اتحاد ختم کرنے سے متعلق آپشنز پر غور کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کو گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے سے متعلق بھی مشاورت ہوگی۔ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا کہیں گے تو 1 منٹ کی دیر نہیں ہوگی، پرویز الہی کا اعلان۔ ویڈیو بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے، ہم وفادار ہیں، جس کے ساتھ چلتے ہیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ استعفے دیے تو شہباز شریف کی 27 کلومیٹر کی حکومت 27 گھنٹے بھی نہیں چل سکے گی۔ کاف لیگی رہنما نے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں سے استعفے آتے ہی پی ڈی ایم کا جعلی اتحاد بھی انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ نون لیگ والے شعبدہ باز جھوٹ بولنے سے باز ہی نہیں آ رہے۔ عمران خان کا اعلان اپنی جگہ، مگر ابھی تک اسمبلی سے نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ بلوچستان اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی سردار یار محمد رند نے کہا ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین میں ہمارا ہم خیال گروپ ہے، ہم خیال دوستوں سے مشورے کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ آزاد کشمیر میں 31 سال بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ضلع کونسل کی نشستوں پر تحریک انصاف، میونسپل کارپوریشن پر نون لیگ اور میونسپل کمیٹیز پر پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پی ٹی آئی کو شکست ہو گئی۔ پی ٹی آئی میونسپل کارپوریشن مظفر آباد کی 36 میں سے 8 نشستیں جیت سکی، جبکہ مسلم لیگ نون 12 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے عمران خان کی عبوری ضمانت میں مزید توسیع، آئندہ سماعت پر عدالت طلب۔ سنجگانی تھانے میں درج احتجاجی مظاہرے اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری ضمانت میں 9 دسمبر تک توسیع کر دی گئی، جبکہ آئندہ سماعت پر سابق وزیر اعظم کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل بابر امان عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کے خلاف درج 13 مقدمات خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کے خلاف 25 مئی کے لانگ مارچ میں جلاؤ، گھیراؤ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے پر احتجاج کے بعد اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں 13 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ عدالت نے ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسر کے بیانات کے بعد علی امین کے خلاف دائر مقدمات خارج کر دیے۔ سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے متعلق سوشل میڈیا پر جاری مبینہ ٹیکسٹ تفصیلات پر آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یہ گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے۔ ایک خاص گروپ نے نہایت چالاکی اور بددیانتی سے اثاثوں کو منسوب کیا۔ یہ سراسر غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے آرمی چیف کے 6 سالہ دور میں ان کے سمدھی کی فیملی نے بنائے۔ آرمی چیف، ان کی اہلیہ اور خاندان کا ہر اثاثہ ایف بی آر میں باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے۔ آرمی چیف اور ان کا خاندان باقاعدگی سے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے سامنے اپنے اثاثہ جات سے متعلق جواب دہ ہیں۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز امریکی کرنسی ڈالر کی قیمت میں اضافہ، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں شدید کمی ریکارڈ کی گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 56 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد ڈالر 224 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 708 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 42,227 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ کینیڈا نے پاکستان کے لیے اپنا ویزا آفس ابوظہبی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹ شفقت علی نے بتایا کہ کینیڈا کی حکومت نے ویزا آفس اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے خطیر رقم مختص کر دی۔ 10 سال پہلے کینیڈا کا ویزا آفس مختلف وجوہات کی بنا پر ابوظہبی منتقل کر دیا گیا تھا۔
عالمی منڈیوں میں خام تیل اور گیس کی قیمت میں مسلسل کمی۔ WTI مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 2.18% کمی کے بعد خام تیل کی قیمت $76.28 فی بیرل پر آ گئی، جبکہ برنٹ آئل مارکیٹ میں بھی تیل کی قیمت 2.13% کمی کے بعد برنٹ آئل مارکیٹ میں $83.63 فی بیرل فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں گیس نرخ میں بھی 4.04% تک کمی ہو گئی۔ انگلینڈ ٹیسٹ اسکواڈ آج راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گا۔ 17 سال بعد پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ 1 دسمبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اسٹیڈیم کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ فیفا ورلڈ کپ میں ایک اور بڑا اپسیٹ، سعودی عرب اور جاپان کے بعد مراکش نے بیلجیم کو شکست دے کر ایک اور اپسیٹ کر دیا۔ میگا ایونٹ کے میچ میں مراکش نے بیلجیم کو 2-0 سے ہرا دیا۔ بیلجیم کے خلاف فتح کے بعد مراکش گروپ ایف میں ٹاپ پوزیشن پر پہنچ گیا۔